اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں جیسے گائے ہے، بکری ہے، بیل ہے، اونٹ وغیرہ، کیا ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ دیکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں ہر جانور کا پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے اور ان کا بھی ناپاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں فقہ حنفی کی روشنی میں سرکار نے کوئی قید نہیں لگائی کہ انسان ہو یا پالتو جانور ہوں یا جنگلی جانور ہوں، سب کے پیشاب کو ناپاک قرار دیا، لہٰذا ہمارے نزدیک ہر قسم کا پیشاب ناپاک ہے۔ اب یہ جو شبہ پیدا ہوا غالباً سائل کے ذہن کے اندر، وہ اس لیے ہے کہ کچھ عرینہ قبیلے کے لوگ تھے، اہل عرینہ کہلاتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں ایمان قبول کرنے کی غرض سے آئے، لیکن آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی تو وہ بیمار پڑ گئے، ان کے پیٹ پھول گئے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے باہر صدقات کی اونٹنیاں تھیں، ان کے پاس بھیجا کہ وہاں جاؤ اور ان کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیو تو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ گئے، انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کو شفا ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ شاید معقول اللحم یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اصل میں بذریعہ وحی نبی کریم کو بتایا گیا تھا کہ ان کا علاج اسی میں پوشیدہ ہے، اسی لیے سرکار نے اس کو منتخب فرمایا۔ اور یہ استنزیہ من البول والی حدیث جو میں نے بیان کی، یہ اس کے لیے ایک ناسخ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر وقتی طور پہ اجازت بھی تھی تو یہ اس کی وجہ سے منسوخ ہے۔ لیکن خود ہمارے فقہ حنفی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو پاک مانتے ہیں، اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پاک مانتے ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے، لیکن فقہ حنفی کا معتبر اور مفتبی قول یہی ہے کہ یہ ناپاک ہے، لہٰذا اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، امام اعظم اور امام ابو یوسف جو آپ کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اس کو ناپاک ہی مانتے ہیں، لیکن وہ اسی حدیث اہل عرینہ والی حدیث کے تحت کہتے ہیں کہ اگر کہیں اور حلال چیز سے علاج ممکن نہ ہو تو وقتی طور پر اس سے علاج کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام اعظم مطلقاً منع فرماتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ کا خیرات کریں، برکت ہوتی ہے۔ تو کیا گھی وغیرہ، آٹا وغیرہ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم صدقہ کہتے ہیں، اسی کو اردو میں خیرات کہہ دیتے ہیں۔ صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ کرنا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ پیسہ دیں، گھی دیں، اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر دے رہے ہیں، یہ سب کے سب صدقات و خیرات میں شمار ہوتے ہیں۔ میں تو اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دینی طالب علموں پہ خرچ کریں، بے شمار ثواب جاریہ ہوگا، اتنا بڑا ثواب جاریہ جس کو کوئی انتہا نہیں۔ اور کیونکہ وہ پڑھیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، فتویٰ لکھیں گے، تدریس کریں گے، بیانات کریں گے، مربی بنیں گے، لوگوں کی تربیت کریں گے، اچھے مشیر بنیں گے، لوگوں کے رہنما بنیں گے، لیڈر بنیں گے، اچھی طرف لے کر جائیں گے، اپنے ادارے قائم کریں گے، ان میں پھر عالم مفتی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بنیں گے، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ انسانیت کی خدمت ہی کرنی ہے نا آپ نے، یہ بھی تو انسان ہے یا کوئی اور ایلین آ گئے آسمان سے؟ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ان کی خدمت کر لیں۔ ان علماء کو دیکھیں اپنے اطراف کے اندر جو بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کی تنخواہیں کم ہیں اور وہ اس کے باوجود مطلب حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دین کی خدمت نہیں چھوڑتے، ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو مالی سپورٹ فراہم کریں۔ میں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں جو کام کر رہا ہے دین کا، ہر ایک کے لیے نہیں، جو کام کر رہا ہے اس کو پھر آپ مالی سپورٹ فراہم کریں، بہت بڑا ثواب جاریہ